السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور بصرنا وجلاء ہمنا وذہاب حزننا۔ سورہ المرسلات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو ایک کے بعد ایک بھیجی جاتی ہیں، پھر جو آندھی بن کر زور سے چلتی ہیں، اور جو بادلوں کو خوب اچھی طرح پھیلا دیتی ہیں۔ پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتے ہیں، پھر نصیحت کی بات نازل کرتے ہیں۔ عذراً او نذرا، یا تو لوگوں کے لیے معافی مانگنے کا سبب بنتے ہیں یا ڈرانے کا۔ انما توعدون لواقع، یقیناً وہ واقعہ ضرور پیش آ کر رہے گا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ہواؤں کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی تھوڑا ایک ذکر آیا تھا، اللہ پاک نے مختلف قسم کی ہوائیں پیدا کی ہیں، تو اس میں اللہ پاک نے بتایا کہ یا تو وہ آندھی بن کر چلتی ہیں، یا پھر وہ بادلوں کو اٹھا کے چلنے والی ہوتی ہیں، یا پھر وہ ہوتی ہیں کہ فرشتے ہوتے ہیں جو حق اور باطل کو الگ الگ کرتے ہیں، یعنی اس ڈیوٹی پر وہ مقرر ہیں، اور پھر جو ہیں وہ نصیحت کی باتیں نازل کرتے ہیں، تو کسی کو ایمان کا سبب بنتے ہیں اور کسی کے عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، چنانچہ وہ واقعہ، یعنی جب قیامت کا واقعہ ہوگا تو ستارے جو ہیں بجھا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کو چیر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب پیغمبروں کے جمع ہونے کا وقت آ جائے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، پھر کوئی پوچھے کہ اس معاملے کو کس دن کے لیے ملتوی کیا گیا ہے۔ یہ قیامت کے جو واقعے کے بارے میں ان کا چونکہ ایمان نہیں تھا اہل مکہ کا، تو وہ بار بار جلدی مچاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ لے آؤ اپنا وعدہ، لے آؤ اپنا وعدہ۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے، جب وہ وعدہ آئے گا تو پوری کائنات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو اس وقت رسولوں کو جب جمع کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کس یہ والا جو دن ہے، اس دن کو کس لیے یعنی ملتوی کیا گیا تھا کہ اب تک جو یہ اتنا ٹائم لگا اس کو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یوم الفصل، یہ فیصلے کا وقت ہے، فیصلے کے دن کے لیے اس دن کو، قیامت کے دن کو فیصلے کے دن کے لیے ملتوی کیا گیا تھا۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور آپ کو کیا معلوم کہ فیصلے کا وقت کیا ہے، کیا چیز ہے وہ اس دن میں۔ ویل یومئذ للمکذبین، جٹلانے والوں کے لیے بہت ہی خرابی ہے، بربادی ہے۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ثم نتبعہم الآخرین، پھر انہی کے بعد ان کو بھی چلتا کر دیں گے، یعنی جیسے انہیں ہلاک کیا یہ نہیں مانیں گے تو انہیں بھی ہلاک کر دیں گے۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اور ہم مجرم لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ سورہ المرسلات کی آیت نمبر 20 ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین،
کیا ہم نے تم کو ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر اسے ایک مقرر مدت تک کے لیے ایک مضبوط قرار کی جگہ پر نہیں ٹھہرایا، الی قدر معلوم، پھر ہم نے اسے توازن کے ساتھ پیدا کیا، فقدرنا فنعم القادرون، تو ہم نے ایک توازن رکھا اور ہم بہت اچھا توازن رکھنے والے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ ہر چیز کو سمیٹ لیتی ہے؟ احیاء و امواتا، زندوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے اور مردوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے۔ زمین کی خاصیت پر غور کریں، ایک پانی جو ہے ایک یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ پانی جو ہے ہر ایک چیز جو ہے اس کی زندگی پانی سے ہے۔ دوسرا، پانی ہر چیز کی صفائی کا کام کرتا ہے، کچھ بھی آپ لے لیں، کسی بھی چیز کو آپ نے صاف کرنا ہے تو پانی چاہیے، اور زندگی ہے تو پانی چاہیے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو زمین ہے اس کے اندر بھی ایک یہ خاصیت اللہ نے رکھ دی، چاہے زندہ لوگ ہیں، زندہ بھی اس میں سمیٹے جاتے ہیں، اور مردوں کو بھی یہ سمیٹ لیتی ہے۔ وجعلنا فیہا رواسیا شامخات اسقیناکم ماء فراتا، کہ ہم نے اس میں پہاڑ رکھ دیے، یہ جو زمین ہے اس میں گاڑ دیے، اور ہم نے تمہیں میٹھے پانی سے سیراب کیا۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، کہا جائے گا کہ چلو اب اسی چیز کی طرف چلو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس سائبان کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے۔ دوزخ کا دھواں جو ہے وہ 3 شاخوں والا، مطلب یہ ہوگا کہ وہ بلند سائبان کی طرح بلند ہوا ہوگا اور 3 شاخوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اس میں کیا ہوگا؟ لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، نہ تو ٹھنڈک والا سایہ ہوگا کہ وہ آگ کی لپیٹ سے نہ وہ بچا سکتا ہوگا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ تو آگ جو ہے وہ ایسے پھینکے گی، یعنی جہنم آگ ایسے پھینکے گی جیسے محلوں کی طرح، بڑے بڑے اونچے محل ہیں اتنے بڑے بڑے شعلے پھینکے گی۔ کأنہ جمالۃ صفر، ایسا لگے گا کہ جیسے وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، کہ یہ جو یعنی شعلے نکلیں گے نا اس جہنم سے، تو وہ اس طرح بڑے بڑے ہوں گے جیسے کہ زرد رنگ کے بڑے بڑے اونٹ ہوں۔ تو ھذا یوم لا ینطقون، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی جو کہ بول نہیں سکیں گے یہ اس دن میں۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور نہ انہیں اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر پیش کر سکیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے۔ جمعناکم والاولین، ہم نے تم کو بھی جمع کر لیا اور پہلے لوگوں کو بھی۔ فإن کان لکم کید فکیدون، بس اگر تمہارے پاس کوئی داؤ ہے تو وہ میرے خلاف چلا لو۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور بربادی ہوگی اس دن، خرابی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، اور یقیناً متقین جو ہیں، نیک لوگ، پرہیزگار لوگ تو سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ فواکہ ما یشتہون، اور پھل جو وہ چاہیں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو اور خوشی سے، مزے سے، جو ان کی بدولت جو اعمال تم کیا کرتے تھے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، ان سے کہا جائے گا کہ ایک کافرو، کھا لو، مزے اڑا لو تھوڑے وقت کے لیے، بے شک تم مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ،
جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو، جھک جاؤ، تو یہ جھکتے نہیں ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن خرابی ہوگی ایسے لوگوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں۔ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اب وہ اس کے بعد یعنی جب وہ دن آ جائے گا اس کے بعد بھی یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ اب ایمان لانے کے لیے کچھ نہیں بچا، جو دنیا میں انہوں نے انکار کیا، اب سب کچھ دیکھ لینے کے بعد ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ سورہ نبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون، یہ کافر لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں کہ یہ اختلاف کرتے ہیں۔ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، جلد ہی وہ جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، جلد ہی وہ جان لیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں، گاڑی بھی میخیں نہیں بنایا؟ وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں مرد اور عورت کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہاری نیند کو تھکن دور کرنے کا ذریعہ بنایا۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے تمہارے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا۔ وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو تمہارے لیے معاش، روزی کمانے کا ذریعہ بنایا۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان تعمیر کیے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے ایک دہکتا ہوا سورج چراغ پیدا کیا۔ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم نے ہی بھرے ہوئے بادلوں سے موسلادھار پانی برسایا۔ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ اس سے ہم دانہ، غلہ اور دوسری نباتات اگائیں۔ وجنات الفافا، اور گھنے باغات بھی۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک یہ جو دن ہے فیصلے کا، یہ تو ایک مقرر وقت ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن یہ آ جائے گا، اس دن آسمان، جس دن یہ آ جائے گا آسمان کھول دیا جائے گا، اور تم لوگ اس کے اندر دروازے ہی دروازے بن جائیں گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اس دن سور میں پھونک دیا جائے گا اور تم فوج در فوج چلے آؤ گے، اور آسمان کو کھول دیا جائے گا، اس میں دروازے دروازے ہو جائیں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور ریت کے پہاڑوں کو چلایا جائے گا، پس وہ ریت ہو جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم جو ہے وہ تو گھات لگائے بیٹھی ہے۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ لابثین فیہا احقابا، جس میں وہ مدتوں اسی طرح رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ اس میں کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی پینے کی چیز کا۔ الا حمیما وغساقا، سوائے گرم پانی کے، پیپ اور لہو کے، لہو ملی پیپ کے۔ جزاء وفاقا، یہ ان کا پورا پورا بدلہ ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یقیناً وہ اپنے اعمال کے حساب کا امید نہیں رکھتے تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور وہ ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور یقیناً ہم نے ہر چیز کو گن کر رکھا ہے، گن کر لکھا ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، کہا جائے گا کہ چکھو عذاب کا مزہ، اب آج تمہیں عذاب کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ ان للمتقین مفازا، یقیناً پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔ حدائق وعنابا، باغ ہوں گے اور وہ انگور ہوں گے۔ وکواعب اترابا، اور 9 ہم عمر لڑکیاں ہوں گی۔ وکأسا دہاقا، اور چھلکتے ہوئے پیمانے ہوں گے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اور اس میں وہ کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے، نہ کوئی جھوٹی بات سنیں گے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تمہارے رب کی طرف سے صلہ ہوگا، جزا ہوگی، اور ان کے اعمال کے حساب سے دی جائے گی۔
रब السماوات والارض वमा बैनहुम الرحمن, वो रब आसमानों का और जमीन का और जो कुछ उनके दरमियान है। ला यमलिकुन मिन्हु खिताबा, और किसी की मजाल नहीं कि वो उससे बात करने का इख्तियार रखता हो। यौम यकूम रूह वल मलाइकतु सफ़ा, उस दिन फरिश्ते फरिश्ते जिब्राइल और दूसरे फरिश्ते जो हैं सफ बांध कर खड़े होंगे। ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, और कोई भी बात नहीं कर सकेगा सिवाय उसके जिसको रहमान इजाजत दे। वक़ाल सवाबा, और वो भी ठीक ठीक बात कहेगा। ज़ालिकल यौमुल हक, ये है बरहक दिन। फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही मआबा, बस जो कोई चाहे, तुम में से जो कोई चाहे अपने रब की तरफ ठिकाना बना के रखे। इन्ना अंजरनाकुम अजाबन करीबा, बेशक हमने तुमको करीब के अजाब से डरा दिया है। यौम यंजुरुल मरउ मा कद्दमत यदाहु, उस दिन हर आदमी देख लेगा जो उसके हाथों ने आगे भेजा। वह यकूलुल काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, और काफिर ये कहेगा कि काश मैं मिट्टी हो जाता। हिसाब से बचने के लिए हिसाब ऐसा सख्त होगा कि वो अपने मट्टी होने की तमन्ना करेगा, क्योंकि इंसान के अलावा बाकी तमाम मखलूकात को अल्लाह ताला मट्टी बना देंगे। नहीं, पहले जानवर हशरात वगैरह जितनी भी मखलूकात हैं जिंदा सबको किया जाएगा। जिन्हें दुनिया में एक दफा जिंदगी मिली है दोबारा भी उनको जिंदा किया जाएगा। तो फिर जो जानवर हैं जो भी और मवेशी वगैरह, अल्लाह ताला जब उन सारों को कहेगा कि तुम सब अब मिट्टी हो जाओ, थोड़ा सा बदला दिया जाएगा जानवरों में से भी किसी ना किसी को। जैसे कोई सींग वाली बकरी है और बगैर सींग के बकरी है, तो वो उसे अगर उसने मारा होगा तो अल्लाह ताला उसे भी मौका देंगे कि लो तुम्हें भी सींग लगा दी, तुम भी अपना बदला ले लो। उसके बाद सारे जानवरों को कहा जाएगा अब तुम मट्टी मट्टी हो जाओ। तो उस वक्त फिर जाहिर है वो खत्म हो गए, उनको अजाब सवाब है नहीं, ना उनका अजाब है ना कुछ और। तो वो काफिर कहेगा कि मैं छूट जाता, मैं भी मिट्टी हो जाता और अजाब ना मुझको दिया जाता। सूरतुन नाजियात, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन नाजियाति गरक़ा वन नाशिताति नशता, कसम है उन फरिश्तों की जो काफिरों की रूह को सख्ती से खींचते हैं और जो नाशितात मोमिनों की रूह की गिरा नरमी से खोल देते हैं। ऐसे है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक कि जैसे मशकीजा हो पानी का, और पानी के मशकीजे का मुंह खोल दिया जाए तो वो कितनी आसानी से सारा पानी मुंह से निकल जाता है। कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, खुद ही आराम से सारा पानी निकल जाता है। ऐसे ही ये मोमिनीन हैं, मोमिनीन की रूह लेने के लिए जब फरिश्ते आते हैं तो वो इतनी नरमी से आसानी से गिरा खोलते हैं जैसे मशकीजे के मुंह को खोला जाता है। बस साबिहात सबहा, और फिर वो फरिश्ते जो होते हैं फजा में तैरते हुए जाते हैं। बस साबिकात सबका, फिर तेजी से लपकते हैं। फल मुदब्बिराती अमरा, यानी जब अल्लाह ताला का हुक्म आता है तो उसको लेने के लिए तेजी से लपकते हैं। तो फिर जो हुक्म उनको मिलता है उसको पूरा करने का इंतजाम करते हैं। यौम तरजुफुर राजिफा, उस दिन जिस दिन के हर चीज को जलजले से हिला डाला जाएगा। ततबाउहर रादिफा, तो उसके बाद एक और झटका आएगा। कुलूबु यौमा इज़िन वाजिफा, उस दिन बहुत से दिल लरज रहे होंगे। अब सारुहा ख्वाशिया, उस दिन आंखें उनकी झुकी हुई होंगी। यकूलूना अइन्ना लमरदूदूना फिल हाफिरा, कहेंगे कि क्या, काफिर लोग कहेंगे कि क्या हम पहली वाली हालत में लौटा दिए जाएंगे। इजा कुन्ना इजा मन नखीरा, उस वक्त तो फिर हमारा हम जब होंगे हड्डियां बोसीदा हड्डियों में तब्दील हो चुके होंगे। कालू, कहते हैं कि तिल का इजा कर्रतुन ख्वासिरा, अगर ये लौटना हुआ, यानी अव्वल तो इनका यकीन नहीं है, तो कहते हैं अगर हुआ भी ये लौटना तो फिर तो ये बड़ी घाटे की वापसी होगी। फ़इन्नमा हिया ज़जरतुन वाहिदा, तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये एक ऐसा होगा, क्यामत का दिन ऐसा होगा कि बस एक जोर की आवाज आएगी, जलजला आ जाएगा। फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा, और जब ये जोर की आवाज आएगी तो सारे के सारे लोग अचानक एक खुले मैदान में होंगे। यानी पहले तो जलजला आएगा,
اس زلزلے کے بعد پھر جب ساری چیزیں تباہ ہو جائیں گی، سمندر اور دریا وغیرہ سب ابل پڑیں گے، پھر سارے لوگ جو ہیں ایک میدان کی طرف بھاگیں گے، اور انہیں لگے گا کہ بس میدان ہے زمین میں، اور کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی پہاڑ کوئی ٹیلا کچھ بھی نہیں ہے، ایک میدان ہی میدان ہے۔ اس میدان میں یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، اے پیغمبر کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہنچا ہے؟ اذ ناداہ ربہ، جب ان کو ان کے پروردگار نے پکارا، بالوادی المقدس طویٰ، طویٰ کے مقدس وادی میں آواز دی تھی، اذهب الی فرعون انہ طغی، ان سے کہا تھا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، بے شک اس نے سرکشی کر لی ہے۔ فقل هل لک الی ان تزکی، اور اس سے کہو کہ کیا تمہاری خواہش ہے کہ تمہیں سنوار دیا جائے، تمہیں پاک کر دیا جائے، واہدیک الی ربک فتخشی، اور میں تمہیں تمہارے رب کی طرف ہدایت دوں تاکہ تم ڈرو۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرى، پھر اس کو بڑی نشانی دکھائی، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی، ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر مڑا یعنی پیچھے پلٹا اور اس نے دوڑ دھوپ کی، دوڑ دھوپ کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر اس نے اکٹھا کر لیا سارے لوگوں کو، پکار کر کہا کہ آج سارے لوگ اکٹھے ہو جاؤ۔ فقال انا ربکم الاعلی، پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ کیا میں تمہارا اعلیٰ بڑا رب ہوں نہیں ہوں؟ تو فاخذہ اللہ نکال الاخرۃ والاولی، اس کی اس سرکشی کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو آخرت اور دنیا دونوں عذابوں میں پکڑ لیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، یقیناً اس واقعے میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہو۔ انتم اشد اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تم اے انسانوں کیا تمہاری پیدائش زیادہ سخت ہے یا مشکل کام ہے یا آسمان؟ اللہ نے اس کو بنایا۔ رفع سمکہا فسواہا، اللہ پاک نے اس کی بلندی اٹھائی، اسے درست کر دیا۔ واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، اور اس کو اس کی رات کو اندھیری بنایا اور اس کے دن کو روشن بنایا۔ والارض بعد ذلک دحاہا، اور زمین کو اس کے بعد پھیلا دیا۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اور اس سے اس کا اللہ پاک نے اس کا پانی بھی نکالا اور اس کا چارہ بھی نکالا۔ والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو گاڑ دیا اس میں۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے سامان ہے اور تمہارے مویشیوں کے لیے بھی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پس جب پھر وہ سب سے بڑا ہنگامہ برپا ہوگا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا دیکھے گا کہ جو کچھ اس نے کمایا۔ وبرزت الجحیم لمن یری، اور دوزخ جو ہے ہر دیکھنے والے کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ فاما من طغی، پس جو کوئی جس نے نافرمانی کی تھی، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، فإن الجحیم ہی المأوی، تو جہنم آگ بھڑکتی ہوئی آگ اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جس نے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی جان کو اپنے نفس کو بری خواہشات سے روک کے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، اور یہ لوگ آپ سے کس قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی۔ فیما انت من ذکرہا، آپ کا اس بات کے بیان کرنے سے کیا کام۔ الی ربک منتہاہا، اس کا علم تو آپ کے پروردگار پر جا کے ختم ہوتا ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں جو کوئی ڈر جائے اس سے۔ کأنہم یوم یرونہا، گویا کہ جب اس کو دیکھ لیں گے، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جب دیکھیں گے تو ایسا انہیں لگے گا کہ وہ تو ایک دن یا ایک شام یا ایک صبح سے زیادہ نہیں رہے، یہ جو زندگی ہے یہ اتنی تھوڑی لگے گی۔ سورۃ عبس، عبس وتولی،
پیغمبر نے منہ بنایا اور رخ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، یہ کہ ان کے پاس ایک اندھا آ گیا تھا، نابینا آ گیا تھا۔ وما یدریک لعلہ یزکا، اور اے پیغمبر آپ کو کیا خبر کہ وہ شاید کہ وہ پاکیزگی اختیار کرتا، او یذکر فتنفعہ الذکر، یا وہ نصیحت قبول کرتا پس نصیحت اس کو فائدہ دیتی۔ اما من استغنا، اور وہ شخص جو کہ بے پرواہی دکھا رہا ہے، فانت لہ تصدی، اور تم اس کے پیچھے پڑتے ہو، وما علیک الا یزکا، اور اگر وہ نہیں سدھرتا، نہیں پاکیزگی اختیار کرتا تو آپ پر ذمہ داری نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ شخص جو دوڑ کر آپ کے پاس آتا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، آپ اسے بے پرواہی برتتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام تھا عبداللہ بن مکتوم، نابینا صحابی تھے، تو وہ مخلص مسلمان تھے پہلے، یعنی اولین جو مسلمان ہیں ان میں سے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو سردار لوگ تھے نا مکہ کے، یہ کہتے تھے کہ آپ کے ارد گرد ہمیشہ سے یہ کم حیثیت لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہم آپ کی بات نہیں سن سکتے، آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ان کے ساتھ میٹنگ رکھی ہوئی تھی، یعنی وہ لوگ آئے تو آپ ان کو واضح اور نصیحت کر رہے تھے، تو یہ نابینا صحابی کو کیا پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون کون بیٹھا ہوا ہے۔ یہ آ گئے اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات کے کاٹنے پر، یہ یعنی بات کے دوران ہی مخاطب کر رہے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی ناگواری محسوس ہوئی کہ بات مکمل نہیں ہونے دی، اور یہاں پر میں روسا کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، تو تھوڑا سا یہ صبر کر لیتے، لیکن آپ کو بس تھوڑی سی ناگواری محسوس ہوئی کہ آپ کو ان کا یہ طریقہ پسند نہیں آیا کہ اپنی انہوں نے مداخلت بیچ میں شروع کر دی اور دوسروں کی بات کاٹ دی۔ تو چہرہ مبارک پر صرف ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے اور کچھ بھی نہیں۔ تو آپ نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا، اور جو آپ گفتگو کر رہے تھے وہ آپ نے جاری رکھی۔ تو نبی کے اللہ پاک نے یہ بات سورت نازل کر دی اور کہا کہ وہ اللہ کا بندہ جو تھا، وہ نیک بندہ، اللہ سے ڈرنے والا، ایمان والا، وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے ناگواری کا اظہار کیا، اور وہ اس لیے کہ وہ اندھا تھا، نابینا تھا، تو جو بے پرواہ ہیں لوگ، جو باتیں نہیں سننا چاہ رہے، آپ ان کی طرف توجہ کر رہے ہیں۔ تو بس یہ والی بات ہوئی تھی، اور لوگ تو پھر وہ چلے گئے، لیکن سورت جب نازل ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقے پر اللہ نے جب ناپسندیدگی کا اظہار کیا، آئندہ کے لیے یہ اصول طے پا گیا کہ جو بھی اللہ کے نیک بندے، کم حیثیت ہیں، غلام ہیں، اچھے، مطلب ان کا دنیا میں کوئی ایسا سٹیٹس نہیں ہے، کچھ بھی ہے، اللہ تعالی کے نزدیک وہ بہت اچھے ہیں۔ ان کو چھوڑ کر یا ان کو ہٹا کر اپنی مجلس سے دوسروں کو بڑوں کی طرف دیکھنا کہ یہ بڑے ایمان لے آئیں گے، یہ امیر ایمان لے آئیں گے تو اسلام کو فائدہ ہوگا، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ پاک کو پتا ہے کہ اللہ پاک نے اسلام کو کس سے فائدہ دینا ہے۔ کلا انہا تذکر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے، یہ قرآن، یہ تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، فی صحف مکرمہ، یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو بڑے مقدس ہیں۔ یعنی قرآن کا مقام تو یہ لوگ جانتے ہیں جو ایمان والے، وہ لوگ جن کو جو بے پرواہ ہیں اور جو بے نیاز ہیں، وہ اس کو کچھ سمجھ نہیں رہے، ان کو کی نصیحت کے لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ اور یہ جو قرآن ہے، اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بڑے مقدس صحیفوں میں درج ہے، مرفوعات مطہرہ، بڑے اونچے رتبے والے پاکیزہ ہیں، یعنی جو صحیفے ہیں، وہ صحیفے بھی جو ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے ہیں، بی ایدی سفرت کرام بررہ، اور وہ صحیفے جو ہیں لکھنے والوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں، وہ خود بڑی عزت والے اور بہت نیک ہیں۔ اس سے مراد یعنی جو لوح محفوظ پر فرشتے مقرر ہیں نا، وہ فرشتے مراد ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان پر خدا کی مار ہو کہ یہ کتنا ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا۔ من نطفۃ،
ایک نطفے سے، خلقہ فقدرہ، اسے پیدا بھی کیا اور پھر اس کا اندازہ بھی ٹھہرایا، ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستہ بھی آسان بنایا، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دی اور قبر میں پہنچایا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا، کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں جس بات کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا ابھی تک اس نے وہ پوری نہیں کی، فلینظر الانسان الی طعامہ، بس چاہیے کہ انسان دیکھے اپنے کھانے کی طرف، انا سببنا الماء سبا، یقیناً ہم نے اوپر سے آسمان سے خوب پانی برسایا، ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے زمین کو پھاڑ ڈالا، فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اس میں غلے اگائے، وعنبا وقضبا، اور انگور اور ترکاریاں، وزیتون ونخلا، اور زیتون اور کھجور، وحدائق غلبا، اور گھنے گھنے باغات، وفاکہۃ وابا، اور میوے اور چارہ، متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب کچھ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر آخر جب وہ کان پھاڑنے والی آواز آ جائے گی، صاخہ چیخ ہوگی اتنی زبردست کہ کان کے پردے جو ہیں وہ پھٹ جائیں گے، یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن ایسا سخت ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، یعنی اپنے بھائی کو چھوڑ دے گا اور ان سے بھاگے گا کہ کہیں وہ مجھ سے کوئی مطالبہ نہ کر دیں، مدد نہ مانگ لیں، وہ امی ہی و ابی ہی، اور اپنے ماں سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وہ صاحبت ہی و بنی، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن ان میں سے ہر شخص کو اپنی ہی پڑی ہوگی، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ کسی دوسرے کی کا ہوش نہیں ہوگا، وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کتنے چہرے تو چمکتے ہوئے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، اور وہ خوشی مناتے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور بہت سے چہروں کے اوپر سیاہی چھا رہی ہوگی، ترہقھا قطرہ، یعنی ایسا گرد و غبار ہوگا کہ جیسے سیاہی چھائی بھی ہے، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ لوگ ہیں جو کافر ہیں اور بدکار ہے، یہ ان کا انجام ہوگا۔ سورۃ التکویر، اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انکدرت، اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، وَإِذَا الجِّبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی گھابن اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور دیکھو گے کہ جو جنگلی وحشی جانور ہیں وہ اکٹھے کر دیے گئے ہیں، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو بھڑکایا جائے گا۔ یہ جو 10 ماہ کی گھابن اونٹنی، یعنی جس کا بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو وہ بڑی قیمتی سمجھی جاتی تھی، تو اس کی بڑی کیئر کرتے تھے، کیونکہ اب ان کے لیے قیمتی ہوتا تھا جانور، تو لیکن اس وقت قیامت کے دن اللہ پاک کہتے ہیں کہ قیمتی سے قیمتی چیزیں جو ہیں کسی کو ان کی پرواہ نہیں ہوگی، اور یہ جو وحشی جانور ہے یہ بھی ایسے اکٹھے ہو جائیں گے جیسے پہلے یہ رہتے تھے، تو ڈرتے ہیں نا چھوٹے جانور بڑے جانوروں سے، ایسا نہیں ہوگا، چھوٹے بڑے سارے اکٹھے ہو کر بیٹھ جائیں گے، اور سمندر جو تھے وہ ایسے بھڑک جائیں گے جیسے کہ ان میں آگ لگ گئی ہے، یعنی طغیانی آئے گی اور بھڑک کر وہ ابل پڑیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب لوگوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور زندہ گاڑی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تو کس جرم میں ماری گئی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور آسمان جو ہے وہ آسمان بھی کھول دیا جائے گا، یعنی ایسے جیسے اس کے اوپر کوئی چھلکا ہے وہ چھلکا اتار دیا جائے تو اس کا دروازہ کھل جائے گا، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جہنم بھڑکائی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت قریب لائی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر جان اس کو جان لے گی کہ اس نے کیا حاضر کیا، فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، اب میں
قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے کی طرف چلنے لگتے ہیں، الجوار الکنس، جو چلتے چلتے دبک جاتے ہیں۔ واللیلی اذا عسعس، اور قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ رخصت ہو، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ سانس لے۔ انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ معزز لانے والا جو فرشتہ ہے وہ لے کر آیا ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ اس کا مقام یہ ہے کہ وہ عرش والے کے نزدیک بڑا رتبہ رکھتا ہے۔ مطاع ثم امین، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے اور وہ امانت دار ہے۔ یعنی جبریل علیہ السلام جو ہیں دوسرے فرشتوں کے سردار ہیں تو ان کی بات مانی جاتی ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے یہ جو ساتھی ہیں، یہ پیغمبر ہیں جو ہیں، یہ مجنون نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، انہوں نے جبریل کو کھلے ہوئے افق پر دیکھا ہے۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور یہ غیب کی باتوں میں بخیل بھی نہیں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہ کچھ باتیں چھپا جاتے ہوں۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، اور یہ شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ وَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کہاں چلے جاتے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، اس کے لیے جو کچھ چاہتا ہو سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہو اس کے لیے نصیحت ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہو گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ خود چاہے اور وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سورۃ الانفطار، اذا السماء انفطرت، اور جب آسمان چر جائے گا، یعنی چیر دیا جائے گا، اس کو پھاڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو ابال آ جائے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالے رکھا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ وہ ذات جس نے تجھ کو پیدا کیا پھر تجھے درست بنایا، پھر تجھے ٹھیک ٹھیک برابر کر دیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ کر تیار کر دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم تو روزے جزا کو جھٹلاتے ہو، جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو۔ اب یہاں پر جو آپ ساری صورتوں کے شروع میں قیامت کے مناظر کا اللہ پاک بار بار بتا رہے ہیں، تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک تو اس میں ڈراوا ہے کہ انسان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسے حالات آنے والے ہیں، اور دوسرا یہ بات ہے کہ اللہ پاک نے یہ جو نظام بنایا زمین اور آسمان یہ جو کھڑے کیے، ہمیں نظر آتے ہیں کہ روزانہ ہم امن سے چین سے دن بھی آتا ہے رات بھی آتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں سارے نظام آپس میں بالکل مربوط طریقے سے اپنا اپنا کام کر رہی ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، سورج آ رہا ہے، چاند آ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے ان کو چلایا گیا ہے، ایک وقت آئے گا یہ سارا کچھ تباہ ہوگا، اور یہ اس وقت جو چیزیں تمہیں دی گئی یہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ مقصد دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے کہ یہ مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی باتوں پر عمل کرنا۔ تو یہ سب چیزیں، ایک تو عقیدہ آخرت، دوسرا یہ چونکہ مانتے نہیں تھے نا، کفار مکہ جو تھا ان کا عقیدہ تھا کہ بس مر گئے تو ختم، اب کوئی اٹھا کے ہم سے حساب کتاب نہیں ہونا۔ یہ سارے پورے پارے میں قیامت کے نقشے کھینچے گئے ہیں، اور یہ جو زمین آسمان ہے اس کو ہم جو آج استعمال کر رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ سارا ٹوٹ پھوٹ جائے گا، اور اللہ نے جس نے بنایا ہے وہ اس کو سارے کو خود ہی تباہ کر دے گا اور حساب لے گا۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی شاہکار ہے جو بتایا جا رہا ہے۔ اللہ کی قدرت کو بھی دیکھو، اور جب یہ ٹوٹ جائے گا تو کیا عالم ہوگا،
اس کو بھی دیکھو. جب تھوڑا سا زلزلہ کسی بستی میں آ جاتا ہے تو آپ اس کے بعد دیکھتے ہیں تو کیسے ویڈیوز آتی ہیں اور کیا کیا کچھ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھیں پہلے کیا تھا اور اب کیا. ایسا زیر و زبر ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہاں پہ کبھی کچھ تھا ہی نہیں. تو وہ ایک تھوڑا سی جھلک ہے کہ قیامت میں بھی زلزلہ آئے گا، لیکن وہ بڑا شدید آئے گا کہ پوری ہی دنیا، ساری دنیا کے اندر آئے گا اور ساری دنیا جو ہے وہ اس دن ختم کر دی جائے گی. تو جس نے بنائی تھی وہ خود ہی اس کو تباہ کرے گا، اور اس تباہی کے بعد پھر اگلا مرحلہ جو زندگی ہے، اگلا مرحلہ اس کا شروع ہوگا. وہ مرحلہ جو ہے وہ کبھی پھر ختم نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم پر نگران فرشتے مقرر کیے گئے ہیں. کرامن کاتبین، وہ معزز لکھنے والے ہیں. یعلمون ما تفعلون، جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں. جو انسان کے ساتھ دو فرشتے اللہ پاک نے لگائے ہیں وہ انہیں کرامن کاتبین کا لقب دیا گیا، نام ہے ان کا، کہ وہ بڑے معزز ہیں، یعنی بڑا ان کی جو ہیں عزت والے ہیں اللہ کے نزدیک. اور ہمارے تمام اعمال کو وہ لکھتے جا رہے ہیں لکھتے جا رہے ہیں. ان الابرار لفی نعیم، تو یہ چیز بھی ہے کہ اللہ پاک نے جو جزا اور سزا دینی ہے تو اس کے لیے اللہ پاک نے انتظام کی ہیں. انتظام میں ایک انتظام یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں انسانوں کے اعمال لکھ رہے ہیں. اور اللہ پاک کہتے ہیں کہ ان الابرار لفی نعیم، اور پھر جو نیک لوگ ہیں وہ تو نعمتوں بری جنتوں میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بدکار لوگ ضرور دوزخ میں ہوں گے. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، اور روز جزا میں اس دن وہ داخل ہوں گے. جس چیز کو یہ مانتے نہیں ہیں اسی دن میں ان کو داخل کیا جائے گا. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ اس سے پھر نکل نہیں سکیں گے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور تمہیں کیا معلوم کہ یوم جزا کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تمہیں کیا معلوم کہ یوم جزا کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کسی جان کو کسی دوسرے کے لیے کچھ بھی اختیار حاصل نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ، اور حکم اس دن صرف اللہ کا چلے گا. اب روز جزا کے لیے بھی جو کنسپٹ ہے ہمارے جو اللہ پاک دینا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ دن بدلے کا جو دن ہے اس دن پھر کسی کو کوئی کسی کی مدد کام نہیں آئے گی. خالص اللہ تعالیٰ کا حکم چلے گا. اور یہاں پر دنیا کے معاملات کے برعکس، دنیا میں کسی کی مدد کے لیے آپ سفارش کر لیتے ہیں، دوستیاں لگا لیتے ہیں، رشوتیں دے لیتے ہیں، کچھ بھی کر لیتے ہیں، ہدیے فدیے دے کر کسی کو چھڑا لیتے ہیں، تو آخرت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا. وہ حتیٰ کہ اللہ پاک نے جو آج کے جو عزیز ترین رشتے، سب سے قیمتی رشتے، جو جان قربان کر دینے والے رشتے، ان کا بھی اللہ پاک نے بتا دیا کہ وہ رشتے بھی کھو جائیں گے، وہ رشتے بھی کسی کے کام نہیں آئیں گے. ماں باپ بہن بھائی بیویاں شوہر کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا. ہر شخص اکیلا اپنی منزل کی طرف روانہ ہوگا، اکیلا اللہ کے حضور پیش ہوگا، اکیلا ہی اپنے اعمال کا حساب دے گا، اکیلا ہی اپنے بھگتے گا جو کچھ اس نے اعمال کیے. تو یہ ایک کانسیپٹ دے کر انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ آزاد نہیں ہے، وہ کھلا چھوٹنی اس کو دی گئی، اسے ایک مقصد دے کر بھیجا گیا. وہ اپنے مقصد کو ہر وقت آنکھوں کے سامنے رکھے گا تو پھر ہی کامیابی ہوگی، اور وہ مقصد جب بھول جائے گا تو پھر ناکامی ہوگی. اگلی صورت ہے سورۃ المطففین. ویل للمطففین، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کا یہ حال ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جب کسی سے لوگوں سے لیتے ہیں چیز تو پوری پوری ناپ کر لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب خود کسی کو دیتے ہیں ناپ کر یا وزن کر کے، تول کر یا ناپ کر، تو اس میں وہ کمی کرتے ہیں، یعنی اپنے لینے کے باٹ اور ہیں اور دینے کے باٹ اور ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ نہیں جانتے کہ انہیں ایک زبردست دن میں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. لیوم عظیم، وہ بڑے دن میں. یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن جب سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، یقیناً
جو بدकार لوگوں کا اعمال نامہ ہے وہ تو سجین میں ہے. وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے. سجین کے لفظی معنی قید خانے کے ہوتے ہیں. جیسے سجن قید خانے کو کہتے ہیں، ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا. تو اب یہاں پر جو بدکار لوگوں کے نامہ اعمال ہیں، عالم برزخ میں بھی دو شعبے ہیں. جیسے دنیا میں دنیا ہے، یہ عالم دنیا ہے، اور ایک عالم آخرت ہے جو کہ مرنے کے بعد زندہ کر کے جب لایا جائے گا. ایک درمیان کا زمانہ ہے ابھی، آخرت سے پہلے، قیامت سے پہلے درمیان کا عرصہ. جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو وہ جو مرنے کے بعد قیامت آنے تک کا جو عرصہ ہے، اس عرصے کو عالم برزخ کہتے ہیں. اس کو وہاں ٹھہرنا ہے. عالم برزخ میں نیک لوگوں کے جو ہیں ٹھکانے وہ ہیں علیین، اور جو برے لوگوں کے ٹھکانے ہیں اسے سجین کہا جاتا ہے، یعنی وہ قید خانے ہیں ایک طرح سے. تو نیک لوگوں، بدکار لوگوں کا اللہ پاک نے کہا کہ جو برے لوگوں کے نامہ اعمال ہیں لکھے جا رہے ہیں نا، جو ان کے رجسٹر لکھے جا رہے ہیں، تو وہ سجین میں رکھے جاتے ہیں. سجین آپ کو کیا پتا کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھی ہوئی ایک کتاب ہے. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن بڑی خرابی ہوگی حق کے جھٹلانے والوں کو. الذین یکذبون بیوم الدین، جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور ہر اس کو جو وہی شخص جھٹلاتا ہے جو حد سے گزرا ہوا اور گناہ گار ہے. اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو کہتا ہے کہ یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، یہ تو عمل جو یہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس دن اپنے یہ لوگ جو ہیں، کافر لوگ جو ہیں، اپنے پروردگار کے دیدار سے محروم رہیں گے. ثم انہم لصال الجحیم، پھر ان کو جہنم میں داخل ہونا پڑے گا. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، یقیناً نیک لوگوں کے جو نامہ اعمال ہیں وہ علیین میں ہیں. علیین جو مقام ہے، آپ کو لفظ سے اندازہ ہو جائے گا کہ اعلیٰ، اعلیٰ جو ہے بہت بلند مقام. تو وما ادراک ما علیون، اور آپ کو کیا معلوم کہ علیین کیا ہے. کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. یشہد المقربون، مقرب فرشتے اس کو دیکھتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم، اور نیک لوگ جو ہیں وہ بڑی نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، آرام دہ نشستوں پر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے. تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اور ان کے چہروں پر نعمتوں میں رہنے کی وجہ سے رونق آ گئی ہوگی، اور آپ اس کو تعریف و پہچان لوگے، صاف پہچان لوگے. یسقون من رحیق مختوم، ان کو ایک ایسی شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی. ختامہ مسک، اس کی جو مہر ہے وہ مشک کی ہوگی، یعنی اس کی مہر میں بھی خوشبو ہوگی. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور یہ وہ چیز ہے، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ انجام اچھا بتا رہے ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے لیے کسی کو اگر لالچ کرنا ہے تو بڑھ چڑھ کر لالچ کرنا چاہیے. وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، یہ جو شراب ہوگی اس کی جس کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پہ مہر لگی ہوئی ہوگی، تو اس کا جو ذائقہ ہوگا وہ تسنیم کا پانی ملا ہوا ہوگا. تسنیم کیا ہے؟ عین یشرب بها المقربون، یہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے، مقرب بندے پانی پیئیں گے. تو وہ جو چشمہ ہے اس کی کا ذائقہ جو ہے نا اس شراب میں ملا ہوا ہوگا. الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، اب یہ جو مجرم لوگ ہیں یہ دنیا میں ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھوں ہی آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارے کرتے تھے، یعنی حقیر سمجھتے تھے ایمان والوں کو. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے اور ایمان والوں کو دیکھتے تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک حقیر لوگ ہیں،
تو آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارے کرتے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہنستے تھے، اشارے کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جاتے تھے تو ان سے بھی ہنستے ہوئے، دل لگی کرتے ہوئے جاتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ لوگ ہیں۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، حالانکہ ہم نے ان کو نگران نہیں بنایا تھا ان پر۔ فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، یہ اب آج کا جو دن ہوگا، قیامت کا جو دن ہوگا، اس دن ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے۔ علی الارائک ینظرون، وہ تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ رہے ہوں گے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون، کافر لوگوں کو واقعی ان کے کاموں کا بدلہ مل گیا جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورۃ الانشقاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ پڑے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم مان لے گا اور وہ ماننا اس پر لازم ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین کو کھینچ دیا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اسے نکال کر باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے پروردگار کا حکم سن کر مان لے گی اور اس پر یہی کرنا لازم ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان بے شک تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک مسلسل محنت میں لگا رہے گا۔ فملاقی، یہاں تک کہ تو اس سے جا ملے گا، یعنی جو پوری زندگی ہے وہ کسی نہ کسی محنت میں، مشقت میں خرچ ہوتی ہے، تو یہاں تک کہ اللہ سے ملاقات کا وقت آ جاتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اب اس کا حساب جو ہے آسان ہوگا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اب دیکھیے مختلف مرحلے ہیں۔ پہلے مرحلے میں زلزلے آئے اور سور پھونکا گیا، زلزلے آئے، تباہی آ گئی۔ پھر سور پھونکا جائے گا تو سارے انسان جو ہیں میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ اب میدان حشر کا بھی بڑا طویل عرصہ ہے، بہت زمانہ لمبا ہے، ایک دن کی بات نہیں ہوگی۔ اتنا عرصہ رہنا پڑے گا اس میدان حشر میں کہ لوگ تنگ آ جائیں گے، نبیوں کے پاس جائیں گے اور نبیوں سے کہیں گے کہ جو بھی ہونا ہے، ہمارا حساب کتاب، جنت، ہمیں دوزخ میں بھی جانا ہے، کچھ بھی ہے، لیکن حساب شروع کیا جائے اور ہمیں اس تکلیف سے نجات دی جائے، کیونکہ وہ میدان حشر کا جو سامان ہے وہ بڑا ہی، جو حال ہے وہ بڑا ہی تکلیف دہ ہے۔ ایک تو انتظار ہوگا، دوسرا گرمی شدید ہوگی اور زمین تانبے کی بنا دی جائے گی اور آسمان پر جو ہے سورج جو ہے وہ بالکل سروں پر کر دیا جائے گا، تو بڑا ہی سخت ہے وہ۔ اور کہا جاتا ہے کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ تو اس کے بعد پھر جب حساب کتاب شروع ہوگا تو میدان حشر میں جب حساب کتاب شروع ہوگا تو جو نیک لوگ ہوں گے ان کے نامہ اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے کہ اللہ کے پاس جانے۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنی بچوں کو، جو کوئی ٹیچر اسکول میں پڑھاتی ہے تو وہ پرنسپل کے پاس لے کے جاتی ہے، تو کلاس میں بچوں کو رزلٹ پکڑاتی ہے، اس کے بعد ان کی لائنیں لگواتی ہے، لائن میں لے کے جا کے اگلی بڑی جو پرنسپل ہیں ان کے سامنے جا کر پیش کر دیتی ہے۔ ایسا ہی ہوگا کہ رپورٹس جو ہیں، جو ریزلٹس ہیں، وہ میدان حشر میں فرشتے جو ہیں پکڑا دیں گے، پکڑانے کے بعد کہیں گے چلو جاؤ آگے حاضر ہو جاؤ، جا کے اپنے حساب دو اپنے رب کے سامنے۔ تو یہ ایسے ہی نقشے ہوں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیے گئے ان کا حساب آسان ہوگا۔ تو اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آسان حساب سے کیا مطلب ہے، کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، جس کا نامہ اعمال کھولا نہ گیا اور ایسے ہی اللہ پاک نے اسے جنت میں بھیج دیا، یعنی اعمال نامے ہم نے پکڑے ہوئے ہیں لیکن آگے اللہ کے پاس گئے تو اللہ پاک نے کہا کہ بس آپ چلے جائیں جنت میں، حساب نہیں کھولا گیا، تو وہ ہے آسان حساب۔
من حسبہ اوزیبہ، جس کا کھول لیا کھاتا کھل گیا اسے تو پھر عذاب بھگتنا ہوگا۔ تو اس لیے یہ دعا سکھائی گئی ہے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ یہ آپ ایک امیجن کریں، کئی دفعہ ہمیں اس بات سے پالا پڑتا ہے، واسطہ پڑتا ہے کہ جب ہم کسی ایسی جگہ سے گزرتے ہیں نا جہاں چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے گاڑی میں، مثلا ایئرپورٹ آپ جا رہے ہیں تو وہاں پر چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ آگے بیریئر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور دائیں بائیں پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، سیکورٹی والے کھڑے ہوتے ہیں، تو ہم لوگ اپنی گاڑیوں کو سلو کر لیتے ہیں اور آہستہ کر لیتے ہیں، کھڑکیاں جو ہم نے شیشے اوپر چڑھائے ہوتے ہیں وہ ہم کھول لیتے ہیں اور ان کے پاس قریب آ جاتے ہیں، دکھانے کے لیے کہ انہوں نے کیا چیکنگ کرنی ہے، پوچھنے کے لیے ہم ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، ہاتھ کے اشارے سے کہتے ہیں کہ جاؤ جاؤ، پاس کر دیتے ہیں کہ جاؤ جاؤ۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آسانی سے ہم آگے گزر جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے کہ اللہ پاک جس کا حساب نہیں کھولے گا، جس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، اسے کہے گا کہ بس جاؤ، تم پاس ہو، آگے جنت میں جاؤ۔ یہ ہے آسان حساب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حساب مت کھولے، نہ ہمارے نامہ اعمال نہ کھولے، بس ایسے ہی ہمیں پاس کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس کا حساب آسان لیا جائے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی مناتا ہوا واپس آئے گا۔ یعنی اتنا وہ خوش ہوگا کہ گھر والوں کو آگے خوشخبری سنائے گا کہ دیکھو میرا جو ہے نا نامہ اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا۔ دو چیزیں تو اسی وقت ہی واضح ہو جائیں گی کہ میدان حشر میں اپنے انجام کا بندے کو پہلے ہی پتہ چل جائے گا کہ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا اور جس کی رپورٹس جو ہیں بائیں ہاتھ میں پکڑائیں، وہیں سے چہروں پر سیاہی چھا جائے گی اور پتہ چل جائے گا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، پشت کے پیچھے سے جس کا نامہ عمل دیا جائے گا۔ اب پشت کے پیچھے سے یعنی اس کا ہاتھ، ایک آپ فرنٹ سے کسی کو چیز دیتے ہیں، اگر آپ اس کا ہاتھ پیچھے کر کے اسے پکڑاتے ہیں تو وہ چیز ہے، تو اب وہ کیا اسے سمجھ آ جائے گی کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، پھر وہ کیا کرے گا، اپنی موت کو پکارے گا، کہے گا کہ کاش کہ مجھے موت آ جائے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، پھر اسے بھڑکتی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اس سے پہلے وہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش خوش رہتا تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، وہ سمجھ رکھا تھا اس نے یہ کہ وہ کبھی پلٹ کر اللہ کے سامنے نہیں جائے گا۔ بلا، کیوں نہیں، إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، تمہارا رب، اس کا رب تو اس کو دیکھ رہا تھا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے اس کے سامنے نہیں جانا۔ فلا اقسم بالشفق، بھلا کیوں نہیں، پھر میں قسم کھاتا ہوں، بھلا کیوں نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ شفق کیا ہے کہ جو صبح کو جب آپ نے دیکھا ہے جب سورج نکلتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو آسمان پر ایک سرخی سی چھا جاتی ہے، کنارے یعنی آسمان اور زمین کے کنارے جہاں ملتے ہیں تو وہاں پر آپ کی جب اگر آپ چھت پر چڑھ کر دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ ایک سرخ رنگ کی ایک دھاری سی جو ہے وہ چھا جاتی ہے فضا میں، تو وہ ہے شفق۔ تو اللہ فرماتا اس کی قسم کھا رہے ہیں کہ صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو رات کی تاریکی چھٹتی ہے اور شفق نمودار پہلے ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، آسان بات نہیں ہے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، اور رات کی قسم کھائی کہ جو تمام چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے، یعنی ہر ایک پر پردہ ڈال دیتی ہے، ہر کسی کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ، اور چاند کی جب وہ بھر کر پورا ہو جائے، یعنی مکمل چاند 14ویں کا ہو جائے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، تم سب ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف چڑھتے جاؤ گے۔ جیسے چاند کی منزلیں ہیں نا، چاند اپنی منزلیں طے کرتا ہے، پھر پورا ہو جاتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے، پھر باریک کھجور کی شاخ کی طرح کا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے بھی اس طرح منزلیں ہیں، تم بچپن پیدا ہوتے ہو، پھر بچپن ہوتا ہے، لڑکپن ہوتا ہے، پھر جوانی ہوتی ہے، پھر ادھیڑ عمری ہوتی ہے، اس کے بعد تم بڑھاپے میں جاتے ہو، بڑھاپے کے بعد تم زمین کے اندر دفن کر دیے جاتے ہو۔ تو تم سب لوگ ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف چڑھتے جاؤ گے۔ اسی طریقے سے آگے بھی منزلیں ہیں۔ تو فما لهم لا يؤمنون، تو تمہیں کیا ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ لوگ جو کافر ہیں انہوں نے تو حق کو جھٹلا دیا۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ یہ کیا جمع کر رہے ہیں۔
فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. سورۃ البروج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج والیوم الموعود، قسم ہے برجوں والے آسمان کی. ہم نے اس میں سورۃ المعارج میں پڑھا تھا نا، معارج تھا جو درجے ہیں، برج بنائے گئے ہیں تو اس اوپر چڑھنے کے لیے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو آسمان ہے، آپ کو ابھی یہاں پر صرف ایک پلین نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے اوپر برج ہیں، اوپر چڑھنے والے درجات ہیں. تو اس کی قسم کھائی اللہ پاک نے، والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا، یعنی قیامت کے دن کا، وشاہد و مشہود، اور حاضر ہونے والے کی، جس کے پاس لوگ حاضر ہوں. یعنی اللہ پاک نے یہاں سے ایک تو وہ دن ہے جس میں اللہ کے پاس سامنے لوگوں نے حاضر ہونا ہے، لیکن اور بھی دن مراد لیے گئے ہیں تفسیر میں، کہ عرفہ کا دن بھی ہے، جو حج والا دن یوم عرفہ ہوتا ہے، اس میں بھی سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. اور جمعے کا دن بھی ہو سکتا ہے کہ جمعے میں بھی لوگوں کی جمعیت ہوتی ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. اس طریقے سے مراد ہے. باقی گواہ لانے کا دن بھی ہے کہ جس دن گواہ اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے اور گواہی دی جائے گی. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، پیغمبر گواہی دیں گے، اس لیے بھی اسے کہا گیا. اور دوسرا یہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے والا دن بھی ہے. تو قیامت میں اللہ کافی، یعنی یہ اس کے مطلب ہو سکتے ہیں. اور سارے مطلب میں جو آخری میں مطلب بنے گا وہ قیامت میں اللہ کے حضور حاضر ہونے کا اور گواہی دینے کا ہوگا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سارے لوگوں پر گواہ بنا کے لانا ہے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. ایک آیت پیچھے چھوٹ گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، جو خدا کی مار ہو ان پر، خندق کھودنے والوں پر. اخدود، اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود، وہ خندقیں جو تھیں ایندھن سے بھری ہوئی تھیں، آگ سے بھری ہوئی تھیں. اذ هم علیہا قعود، جب وہ اس کے پاس بیٹھے تھے. وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ مومنوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کو دیکھ رہے تھے. یہاں پر جو خندقوں والے ہیں، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں روایت ہے کہ یہ کون ہے، کہ پچھلی امتوں میں کوئی بادشاہ تھا تو وہ ایک جادوگر سے کام لیا کرتا تھا. جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دو جس سے میں جادو سکھا دوں تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ تمہارے کام آ سکے. بادشاہ نے ایک لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیجنا شروع کیا. تو یہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک عبادت گزار شخص کے پاس سے گزرتا. وہ تھا عیسائی راہب تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھا، تو توحید کا قائل تھا. تو یہ لڑکا جب راستے میں اس کے پاس سے گزرتا تو اس کے پاس بیٹھ جاتا، باتیں سنتا اور اسے اس کی باتیں اچھی لگتی. تو ایک دن وہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک دیکھا اس نے کہ ایک بڑا سا جانور ہے اور اس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ شیر تھا. لوگ اس سے ڈر رہے تھے اور راستے میں وہ بیٹھا ہوا تھا تو لوگ ڈر رہے تھے، تو لوگوں کے لیے مشکل ہو رہی تھی. تو لڑکے نے کیا کیا، اسی لڑکے نے نا ایک پتھر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر جو راہب مجھے باتیں بتاتا ہے اگر وہ سچی ہیں تو اس پتھر سے، اور آپ کو جادوگر کی باتوں کی نسبت وہ باتیں زیادہ پسند ہیں. دونوں کے پاس وہ جا رہا ہے، جادوگر کے پاس بھی، راہب کے پاس بھی، لیکن ابھی وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کس کی باتیں سچی ہیں. تو وہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ، اگر راہب کی باتیں زیادہ سچی ہیں نا، جادوگر سے زیادہ آپ کو وہ باتیں پسند ہیں، تو یہ پتھر جو ہے نا، اس پتھر سے اس جانور کو مروا دیں. اب جو اس نے پتھر اس جانور کی طرف پھینکا تو جانور مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا. اس کے بعد لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اس لڑکے کے پاس کوئی خاص علم ہے. چنانچہ وہ اس کی بات پہلے تو کسی کو پتا نہیں تھی، اب وہ اس کی بات کی شہرت ہو گئی. اس نے کیا کیا، لوگوں نے ایسے کہا کہ ایک اندھا شخص ہے تو تم اس کے لیے دعا کرو تو اس کی بینائی واپس آ جائے. لڑکے نے اس سے کہا کہ شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے،
اس لیے اگر تم یہ وعدہ کرو کہ اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ گے تو میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اس آدمی نے یہ شرط مان لی اور لڑکے نے دعا کی تو اللہ نے اس کی نابینا کی بینائی واپس کر دی اور وہ شخص بھی توحید پر ایمان لے آیا۔ اب ان واقعات کی خبر جب بادشاہ کو ہوئی تو اس نے نابینا کو بھی گرفتار کر لیا اور لڑکے کو بھی اور راہب کو بھی، اور ان سب کو کہا کہ توحید کا انکار کرو، جو تم دین اختیار کیا ہوا تم نے اس کا انکار کرو۔ جب وہ نہ مانے تو اس نے نابینا شخص کو اور راہب کو تو اسی وقت ہی آری سے چروا دیا، اور لڑکے کے بارے میں کہنے لگا کہ اس کو اپنے نوکروں سے کہا کہ اس کو کسی اونچے پہاڑ پر لے جاؤ اور لے جا کر نیچے پھینک دو۔ لیکن ہوا یہ کہ جب وہ لوگ لڑکے کو لے کر گئے تو وہاں پر اس لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پہاڑ پر زلزلہ آیا، لوگ سارے کے سارے مر گئے اور لڑکا زندہ رہا۔ بادشاہ نے حکم دیا اسے کشتی میں لے جا کر سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ لڑکے نے پھر دعا کی، اس کے نتیجے میں کشتی الٹ گئی، وہ سارے ڈوب گئے اور لڑکا پھر سلامت رہا۔ بادشاہ جب عاجز آ گیا تو لڑکے نے اس سے کہا کہ اگر تم واقعی مجھے مارنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم لوگوں کو ساروں کو میدان میں جمع کرو، مجھے سولی پر چڑھاؤ اور اپنے ترکش سے تیر نکال کر کمان میں چڑھا کر یہ لفظ بولو کہ اس اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کا پروردگار ہے، اس کے بعد پھر تیر سے میرا نشانہ لگاؤ گے تو پھر میں مروں گا، ویسے میں نہیں مروں گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا تو تیر پھر اس لڑکے کی کنپٹی پر جا کر لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ اب لوگوں نے، اس نے کہا تھا نا سارے لوگوں کے سامنے یہ کرو، لوگوں نے جب یہ نظارہ دیکھا تو اب بہت سے لوگ پھر ایمان لے آئے کہ یہ لڑکے کا رب جو ہے یہ سچا ہے، تو یہ جو بادشاہ ہے یہ جھوٹا ہے۔ اب جب یہ سارے لوگ ایمان لے آئے تو بادشاہ اور بھڑکا کہ پہلے تو ایک شخص کے لیے وہ کر رہا تھا کوشش، اب اور لوگ بھی مومن ہو گئے۔ اس نے کہا کہ ان ساروں کو میں مزہ چکھاتا ہوں۔ اس نے کیا، سزا دینے کے لیے سڑکوں کے کناروں پر خندقیں کھدوا دی، خندقیں کھدوا کر ان میں آگ بھڑکا دی اور حکم دیا لوگوں کو بزور طاقت انہیں کہا کہ وہ توحید کا انکار کریں۔ جو توحید کا انکار نہیں کرتا تھا اسے ان خندقوں میں ڈال دیا جاتا۔ چنانچہ اس طرح ایمان والوں کی ایک بڑی تعداد کو اس نے زندہ جلا دیا۔ اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا کہ وہ خندقوں والے جو ہیں خندقوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آگ جلا کے بھڑکا کے وہاں پر پھر لوگوں کو ڈالتے تھے اس کے اندر، خود دیکھتے تھے، نظارہ کرتے تھے۔ وما نقموا منہم، انہوں نے کس بات کا انتقام لیا؟ الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، یہ کہ یہ لوگ اللہ غالب ہم تعریف کیے ہوئے پر ایمان لائے تھے۔ یہ جرم تھا ان کا کہ وہ ایمان لے آئے تھے، اور تو انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، یہی اس بات کی انہوں نے سزا دی۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جو ہے غالب تعریف کیا گیا، اس کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ اوپر ہر چیز کے گواہ ہے۔ یعنی ظالم لوگ جو ہیں ظلم کرنے پر آتے ہیں تو اللہ کے مقابلے میں اتنا وہ ظلم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس تو بادشاہیاں ہیں، تو یہ ظلم جو دنیا کی زندگی میں کر لیا نا تو آخرت میں یہ اس کا مزہ چکھیں گے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، اب بے شک وہ لوگ جو جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا ہے، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ بھی نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے، ولہم عذاب الحریق، اور وہ جلنے کا عذاب ہے۔ آج انہوں نے مومن مردوں عورتوں کے ساتھ یہ کیا، کل اللہ نے ان کے لیے آخرت میں عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، قاعدہ ہے، وہ ایسے بھی کر سکتا تھا کہ ان کو بدلے میں وہیں پر ان پر کوئی بادل گر جاتا، کوئی زلزلہ آ جاتا اور یہ اتنا ظلم کریں کہ زندہ ایمان والوں کو جلائے جا رہے ہیں تو ان پر اسی وقت کوئی آسمان کا ٹکڑا گرتا، عذاب سے یہ مرتے، لیکن ایسا اللہ پاک نے نہیں کیا اور انہیں اسے کرنے دیا جو وہ کرنا چاہ رہا تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ آگے جا کے پھر اللہ ان کو پکڑے گا۔ بتایا کہ انہوں نے مومنوں کو، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان لوگوں نے ظلم کا نشانہ بنایا، پھر توبہ بھی نہیں کی، تو ان کے لیے عذاب جہنم ہے اور وہ جلنے والا عذاب ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے ان کے لیے نہریں ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ذالک الفوز کبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔
تو ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر انہیں ظلم کا نشانہ بنایا بھی جا رہا ہے لیکن آخرت کی کامیابی ان کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ تو یہ بات آپ دیکھ لیں، آج کو لے آئیں اس کو فلسطینیوں پر کہ وہ شہادتیں دے رہے ہیں، ظلم کا نشانہ بن رہی ہیں، اور ظالم جو ہیں وہ اپنے ظلم کو، ان کی کوئی انتہا نہیں لگ رہی کہ انتہا بھی کوئی ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آخر کار یہ جو ایمان والے ہیں یہ بڑی کامیابی میں ہوں گے، اور وہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلنے کا عذاب دے گا۔ ان بطش ربک لشدید، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے، جب انہیں پکڑے گا تو بڑا سخت پکڑے گا۔ انہ ہوا یبدی و یعید، یقیناً وہ پہلی مرتبہ بھی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بخشنے والا بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے۔ ذو العرش المجید، عرش بزرگی والے عرش کا مالک ہے۔ فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جو بھی ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر آئی ہے؟ فرعون و سمود، فرعون اور سمود کے لشکروں کی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کافر لوگ جو ہیں وہ تو جھٹلانے میں لگے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کو پیچھے سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، ان کے گرد احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ جو آیات ہیں یہ قرآن مجید کی ہیں۔ فی لوح محفوظ، اور قرآن پاک لوح محفوظ میں درج ہے، یہ آیات وہاں درج ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پکڑ کا بھی بتا دیا، وہ بڑی شدید ہے۔ اگلی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الطارق۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے ستارے کی۔ یہ طارق جو ہے وہ ایک چمکتا ستارہ ہے جو رات کے وقت ہی نظر آتا ہے، اللہ پاک نے اس کی قسم کھائی۔ وما ادراک ما الطارق، اور تمہیں کیا معلوم کہ رات کو آنے والا ستارہ کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ ستارہ ہے چمکتا ہوا۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، اور کوئی جان ایسی نہیں جس کی نگرانی کرنے والا موجود نہ ہو، یعنی ہر شخص کے اوپر اللہ نے نگران مقرر کر دیے ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اس کو ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو کہ صلب اور ترائب، یہ اللہ پاک نے جو مادہ رکھا ہے، پیدائش کا جو مادہ ہے وہ اس کے بارے میں کہ وہاں سے نکلتا ہے۔ انہ علی رجیہ لقادر، بے شک اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا پیچھے، اس کے اندر سے ایک طرح سے وہ ہمارے پورے جسم کا نچوڑ ہے، پورے جسم کا ڈھانچہ اس پر کھڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے جو انتظامات ہیں انسان کے جسم کے اندر ہی کر دیے کہ ڈی این اے سسٹم ہے وہ بھی، تو یہ سارے انتظامات ایسے ہی کر دیے کہ یہاں انسان جو کچھ کھاتا ہے، جو بھی کھاتا پیتا ہے، اسی سے یہ مادہ جو ہے پیدا ہوتا ہے، جس سے کہ انسان کی تخلیق ہوتی ہے اور آگے جو انسان ہے وہ بنتے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ پشت اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، اور اللہ پاک اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ ابھی تمہیں مادہ منویہ سے پیدا کیا، دوبارہ بھی پیدا کرنے کا وہ قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن تمام پوشیدہ چیزوں کی جانچ ہوگی۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو انسان کے پاس اپنا کوئی زور نہیں ہوگا، کوئی قوت نہیں ہوگی، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے بارش بھرے آسمان کی، وہ آسمان جو ہے بارش سے بھرا ہوا، انہ لقول فصل، والارض ذات الصدع، اور پھوٹ پڑنے والی زمین کی، زمین پر جب بارش برستی ہے تو وہ پھوٹ پڑتی ہے، کھیتیاں اگاتی ہے۔ انہ لقول فصل، بے شک یہ بات جو ہے، قرآن جو ہے یہ ایک فیصلہ کن بات ہے۔ وما ہوا بالہزل، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک کافر لوگ جو ہیں چالیں چل رہے ہیں۔ وَأَكِيدُ کیدا، اور میں بھی چال چل رہا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، بس کافروں کو تھوڑے دنوں کے لیے مہلت دے دو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ سورۃ الاعلیٰ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی. اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو جس کی شان بہت سب سے اونچی ہے. الذی خلق فسوا، جس نے سب کچھ پیدا کیا پھر اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا. والذی قدر فہدا، جس نے ہر چیز کو خاص انداز سے بنایا پھر راستہ بتایا. والذی اخرج المرعى، جس نے زمین سے چارہ نکالا. فجعلہ غثاء احوا، پھر اسے کالے رنگ کا کوڑا بنا دیا. چارہ جو ہے جب ختم ہو جاتا ہے تو زمین ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کہ کوڑا کرکٹ یہاں پر پڑا ہوا ہے، کالی ہو جاتی ہے. سنکریو کا فلا تنسا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو پڑھائیں گے بس آپ نہیں بھولیں گے. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. انہ یعلم الجہر وما یخفی، یقیناً وہ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے. بنو یسرک للیسری، اور ہم تمہیں شریعت کا جو آسان طریقہ ہے اس پر چلنے کی، اس پر چلائیں گے. فذکر ان نفعت الذکریٰ، بس آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں کیونکہ نصیحت جو ہے وہ نفع دیتی ہے. سیذکر من یخشی، اور جلد ہی نصیحت وہ حاصل کرے گا جو ڈرنے والا ہے. ویتجنبها الاشقی، اور اس سے منہ موڑے گا جو کہ بدبخت ہے. الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ بدبخت شخص جو ہے اسے بڑی آگ میں ڈالا جائے گا. ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، پھر وہ اس میں نہ مرے گا اور نہ زندہ ہوگا. قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب فلاح جو ہے ان لوگوں نے پائی جنہوں نے تزکیہ کیا، یعنی اپنے آپ کو پاک کیا، پاکیزگی اختیار کی، وہ کامیاب ہیں. وذکر اسم ربہ فصلی، اور انہوں نے اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یعنی تمہیں آخرت اور دنیا دونوں دیے گئے ہیں تو تم دنیا کی زندگی کو پریفرنس دیتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو. والآخرت خیر و ابقیٰ، حالانکہ آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے، دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی لکھی ہوئی ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے تھے اس میں بھی یہ بات لکھی تھی اللہ پاک نے کہ آخرت جو ہے وہ بہتر ہے دنیا کے سامان سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الغاشیہ. هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو قیامت کی خبر پہنچی وہ جو سب پر چھا جائے گی، یعنی اس نے سب چیزوں کو ڈھانک لینا، سب چیزوں پر چھا جانا، زمین آسمان سب پر. وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن جب وہ قیامت آ جائے گی تو جو کچھ چہرے ہوں گے وہ ڈرے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، مصیبتیں جھیلتے ہوئے تھکن سے چور ہوں گے. تسلا نارن حامیہ، تو وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. تسقا من عین آنیہ، انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا. لیس لہم طعام الا من ضریع، اور ان کا کھانا جو ہے ایک کانٹے دار جھاڑ کے سوا کچھ نہیں ہوگا. لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ اس میں کوئی، نہ وہ جسم کا وزن بڑھائے گا یعنی موٹا نہیں کرے گا اور نہ وہ بھوک مٹائے گا جو بھی انہیں کھانا دیا جائے گا جہنم میں. وجوہ یومئذ ناعمہ، اور یہ کچھ چہرے جو ہیں اس دن بڑے خوش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے. لسعیھا راضیہ، وہ اپنی جو محنت تھی، اپنا جو دنیا میں محنت کر کے آئے ہیں اس سے وہ مطمئن ہوں گے، خوش ہوں گے. فی جنت عالیہ، اور وہ بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے. لا تسمع لاغیہ، وہ جنت ایسی ہوگی کہ اس میں کوئی لغو بات وہ نہیں سنیں گے. فیہا عین جاریہ، اس جنت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے. فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچی اونچی نشستیں ہوں گی. واکواب موضوعہ، اور سامنے رکھے ہوئے پیالے ہوں گے. ونمارق مصفوفہ، قطار میں لگے ہوئے گداز تکیے ہوں گے. ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ، اور قالین ہوں گے بچھے ہوئے. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا پس یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اونٹوں کی تخلیق کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے انہیں کیسا پیدا کیا. وإلی السماء کیف رفعت، اور آسمان کی تخلیق دیکھیں کہ ہم نے اسے کیسے بلند کر دیا. وإلی الجبال کیف نصبت، اور پہاڑوں پر نظر دوڑائیں کہ کیسے ہم نے ان کو جما دیا، نصب کر دیا. وإلی الارض سطحت، وإلی
ارضی کیف سطحت، اور زمین کی طرف دیکھیں کہ کیسے ہم نے اس کو بچھا دیا. فذکر، بس آپ نصیحت کیجئے. انما انت مذکر، بے شک آپ ہیں ہی نصیحت کرنے والے. لست علیہم بمسیطر، اور آپ ان کے اوپر داروغہ مقرر نہیں کیے گئے. یعنی یہ جو برے اعمال کر رہے ہیں آپ لاٹھی سے ہانک ہانک کے نہیں لائیں گے، آپ کو داروغہ نہیں مقرر کیے گئے. الا من تولی وکفر، مگر جو کوئی منہ موڑ لے اور کفر اختیار کرے. فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا عذاب دے گا. ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے. ان علینا حسابہم، اور ہمارے پر ہی ان کا حساب ہے، ہمارے ذمہ ہے ان کا حساب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ حساب لینے کا نہیں ہے، آپ کا ذمہ ہے کہ بس آپ ڈرائیں. فذکر انما انت مذکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفجر. والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی. والشفع والوتر، اور جفت کی اور طاق کی. واللیل اذا یسر، اور رات کی جب کہ وہ چل کھڑی ہو. حل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا عقل رکھنے والے کے لیے یہ قسمیں کافی نہیں ہیں. فجر کا وقت جو ہے آپ کو سب کو پتہ ہے، لیکن اس کی قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ فجر کا وقت جو ہے دنیا کی ہر چیز میں انقلاب لانے والا وقت ہے. اندھیرے سے روشنی آ رہی ہے، ایک ایسی قدرت کا ظہور ہو رہا ہے جو کہ کسی کے بس میں نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا وقت ہے کہ انقلاب آ رہا ہے دنیا میں. تو نیا ایک سورج جو ہے، نئی دنیا روشنی طلوع ہو رہی ہے. اللہ پاک نے اس کی قسم اس لیے کھائی کہ یہ بڑی ہی شاندار، بڑی قدرت والی، بڑا قدرت کا کام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی. اور اس کے بعد ہے 10 راتیں. 10 راتوں میں احادیث کے مطابق وہ 10 راتیں جو پہلی ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک ہے، یہ راتیں جو ہیں ان کی بہت فضیلت آئی ہے. اور ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو خصوصی تقدس عطا کیا ہے وہ ذو الحجہ کی وجہ سے ہے. ان میں عبادت کا بہت ثواب ہے، اور یہ حج کے موقع پر یہ وہاں پر اللہ پاک نے ان کو اہمیت اور فضیلت بتانے کے لیے ان کی قسم کھائی ہے. یہ عبادت کے لیے بہت ہی ان کے درجات ہیں. والشفع والوتر، اللہ پاک نے کہا کہ والوتر، کہ جفت اور طاق، یعنی جو ہم آڈ نمبرز اور ایون نمبرز لیتے ہیں تو وہ ان کی بھی قسم کھائی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. واللیل اذا یسر، اور رات کی جب کہ وہ چل کھڑی ہو، مطلب کہ اب اسے رخصت ہونا ہوتا ہے. فجر کا وقت آیا تو رات کو رخصت ہونا ہوتا ہے، تو اب رات جو ہے وہ چلنے لگتی ہے، اپنا رخصت ہو رہی ہوتی ہے. تو اللہ نے اس لیے دیا کہ کافر لوگ بھی ان کو مقدس سمجھتے تھے. کافروں کے نزدیک بھی یہ ایک مقدس بات تھی کہ نہیں سوری، یہ جو ہے نا 10 راتیں، کافر لوگ ان 10 راتوں کو مقدس سمجھتے تھے. اب ہے الفی ذالک کا قسم الذی ہجر، تو اللہ نے کہا کہ یہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں اس میں ایمان لانے کے لیے یہ مظاہر جو ہیں دیکھیں، فجر کے وقت کو دیکھیں تو ایمان لانے کے لیے یہ کافی ہے نشانی. الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ، قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا. ارم ذات العماد، وہ کون لوگ تھے؟ وہ اونچے ستونوں والی قوم تھی، اونچے اونچے ستون تھے. اور ارم جو ہے وہ عاد کے جد اعلیٰ ہیں، جن بزرگوں کی یہ اولاد تھے نا عاد، ان میں ایک بزرگ کا نام ارم تھا. اور جو اللہ نے انہیں ستونوں والا کہا ہے وہ بھی یہی بات ہے کہ ان کے قد و قامت ڈیل ڈول بہت زیادہ تھے، 90 فٹ تک کے طرف کہا جاتا ہے، اور پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ جاتے تھے. اللہ پاک نے کہا کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یہ ستونوں والے تھے، یہ ستون بناتے تھے. اونچے اونچے ستون، آپ کو پتا کتنا بلند ہوتا ہے، بلندی پر اس کو رکھا جاتا ہے. تو یہ اللہ نے ایسی قوم دوبارہ پھر پیدا نہیں کی، کہیں بھی پہلے پیدا نہیں کی تھی، پھر دوبارہ بھی اتنی طاقتور قوم دوبارہ پیدا نہیں کی گئی. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور جو سمود ہے، قوم سمود ہے، وہ کہاں تھے؟ یہ لوگ جو تھے اللہ پاک نے سمود والوں کے ساتھ جو کیا، جو ان پر عذاب آیا، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ صخر بالواد، وادی میں
पत्थरों को तराशते थे। वह फिरऔन जिल औताद, और फिरौन जो था वो मेखों वाला था। फिरौन ने जब मुसलमानों को अजाब दिए तो उसने उन्हें उनके हाथों पैरों में कीलें गाड़ दी थी, तो अल्लाह ने उसको मेखों वाला फिरौन कहा। अल्लाजीना तगौ फिल बिलाद, अल्लाह कहते हैं ये तीनों लोग जो बताए गए हैं, कौम आद, कौम समूद और कौम फिरऔन, ये तीनों ने जमीन में सरकशी मचा दी थी। अक्सर फीहल फसाद, और अक्सर लोग इनमें से फसाद करते थे। फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौता अजाब, तो इन पर तुम्हारे परवरदिगार के अजाब का कोड़ा बरसा दिया गया। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, और यकीन रखो कि तुम्हारा रब तो सबको नजर में रखे हुए, मिरसाद असल में घात लगाए हुए। घात से मतलब जैसे शिकारी घात लगाकर बैठते हैं अपने शिकार पर, उसकी नजर होती है। अल्लाह पाक कहते हैं कि तुम्हारा रब भी तुम पर नजर रखे हुए है कि तुम क्या काम कर रहे हो। तो जब इन लोगों ने बुराइयां की तो इन पर अजाब के कोड़े बरसा दिए गए, तो तुम पर भी बरसा दिए जाएंगे। फ़अम्मल इंसान इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु, और इंसान का हाल ये है कि जब उसका रब उसको किसी आजमाइश में मुब्तला करता है, तो फ़अकरमहु व नअमहु, तो उसको इज्जत देता है, उसको नेमत देता है। फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन, तो कहता है ये इंसान मेरे रब ने मुझ पर एहसान किया। व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु, और जब वो मुब्तला होता है, अल्लाह पाक कहते हैं किसी आजमाइश में, तो हम उसका रिज्क उसको में तंग कर देते हैं। फयकूल रब्बी अहानन, तो ये बंदा कहता है, इंसान कहता है कि मेरे रब ने तो मुझे जलील करके रख दिया। कल्ला बर्राना बल्ला तुकरिमून अल यतीम, कह दीजिए हरगिज नहीं, बल्कि तुम लोग तो यतीम की इज्जत नहीं करते। वला तहाजुन अला तामिल मिस्कीन, और तुम मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं दिलाते। बताकुलून तुराथ अकल लम्मा, और तुम यतीम का माल जो है वो खा जाते हो, समेट समेट कर खा जाते हो। वह तो हिब्बुनल माला हुब्बन जम्मा, और तुम माल से बहुत ही शदीद मोहब्बत करते हो। कल्ला हरगिज नहीं, इजा दुक्कतिल अर्जु दक्कन दक्का, जब जमीन को पीस कर कूट कर रेजा रेजा कर दिया जाएगा। जब आपको पता है फर्श लगाए जाते हैं तो लेवल करने के लिए कितना कूटा जाता है जमीन पे, तो अल्लाह कहते हैं वो रेजा रेजा इस तरह से जमीन को कूट कूट कर बराबर कर दिया जाएगा। तो उस वक्त, अभी तो ऊंची नीची है ना, फिर बराबर हो जाएगी। तो उस वक्त क्या होगा कि वजा और रब्बु का वल मलकु सफ़न सफ़ा, अब दरबार लगेगा अल्लाह का, तो अल्लाह ताला तुम्हारा रब और फरिश्ते सफ़े बांध कर हाजिर हो जाएंगे। वजी अयोमा इजिम भी जहन्नम, और उस दिन जहन्नुम को सामने लाया जाएगा। यौमाइजी यतज़क्करुल इंसानु, उस वक्त इंसान को नसीहत आ जाएगी, समझ आ जाएगी। व अन्ना लहु जिक्रा, लेकिन उस वक्त नसीहत का मौका नहीं होगा, नसीहत कबूल करने का वो वक्त नहीं होगा। यकूलू, कहेगा इंसान, कहेगा या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, काश मैंने अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ आगे भेज दिया होता। फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, उस दिन फिर अल्लाह के जैसा अजाब देने वाला कोई नहीं होगा। वला यूसिकु वसाकहु अहद, और ना अल्लाह की तरह जकड़ने वाला कोई अल्लाह की तरह जकड़ने वाला होगा। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए वो जान जो कि अल्लाह की याद से चैन पाती थी, अल्लाह की इताअत में मुतमिन रहती थी, इरजेगी इला रब्बी की राज़ियतम मर्ज़िया, अपने रब की तरफ लौट चल खुशी खुशी, और राजी हो जा उससे। फदखुली फी इबादी, और शामिल हो जा मेरे बंदों में। वदखुली जन्नती, और जन्नतों में दाखिल हो जा। ये जो नफ्स मुतमइन्ना है, ये नफ्स मुतमइन्ना जो है, ये वो नफ्स है जो अल्लाह की इताअत पर हर वक्त राजी रहता है, मुतमिन हो जाता है। अगर अल्लाह की नाफरमानी की हो तो ये बेचैन रहता है। तीन तीन किस्म के नफ्स हैं। 13वें पारे के शुरू में भी मैंने आपको बताया था, नफ्स अम्मारा का जहाँ जिक्र आया था। तो तीन किस्म के नफ्स हैं। एक नफ्स है नफ्से अम्मारा, जो कि बुराई की दावत देता है। एक नफ्स है नफ्से लव्वामा, जो कि बुराई करने के बाद मुलामत का जो एहसास दिल में होता है वो है। और तीसरा है नफ्से मुतमइन्ना, जो कि नेकी करने के बाद फिर मुतमिन हो जाता है, खुश हो जाता है। तो जो लोग
اس درجے کے ہوتے ہیں نا کہ جو نیکی پر مطمئن رہتے ہیں، برائی نہیں کرتے، برائی ان کو بے چین رکھتی ہے. تو ایسے لوگوں کی جب جان نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو وہ ان کو اس طرح کہہ کر خطاب کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ، تم چلو اب یہاں سے، دنیا سے تمہارا وقت ختم ہوا، اب اس جسم، یہ جو جسم میں روح ہے، اس روح کو نکالتے ہیں. تو یہ ان سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے خوشی خوشی چلو، اس کے بندوں میں شامل ہو جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے نے جو تمہارے لیے جنت بنائی ہے اس میں داخل ہو جاؤ. تو یہ بڑا جو ہے آخری وقت جو ہے ایمان والوں کے لیے یہ بڑا اہم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو یہ عطا کر دیتے ہیں وہ سمجھے کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایسے نفس مطمئنہ کے ساتھ کرے. اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، ہمارا خاتمہ اچھا کرے، آمین. اگلی صورت ہے سورۃ البلد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. یہ شہر کون سا ہے؟ وانت حل بهذا البلد، کہ اے پیغمبر آپ اس شہر میں رہتے ہیں، یعنی یہ مکہ کا شہر ہے. اللہ نے اس شہر کی قسم کھائی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش ہے یہ. ووالد وما ولد، اور میں قسم کھاتا ہوں باپ کی اور بیٹے کی. لقد خلقنا الانسان فی کبد، باپ اور بیٹے کی قسم میں باپ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، تمام انسانوں کی اولاد ہیں تو اس لیے ان کی بھی قسم کھائی، نوع انسانی ساری آ گئی اس میں. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے کہ وہ دنیا میں کسی نہ کسی مشقت میں لگا رہتا ہے. یحسب ان یقدر علیہ احد، کیا انسان نے یہ سمجھ لیا کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا. یقول اہلکت مالا لبدا، بندہ کہتا ہے کہ میں نے تو ڈھیروں مال اڑا دیا. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا اس نے یہ گمان کر لیا کہ اسے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں. ولسانا وشفتین، اور زبان اور دو ہونٹ. وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے. فلاقتحم العقبہ، پھر بھی وہ اس گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکا. وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ گھاٹی کیا ہے. یعنی انسان جب کسی دشمن سے بچنے کے لیے پہاڑوں کے درمیان راستے بنے ہوتے ہیں، گھاٹیاں بنی ہوتی ہیں، تو اس میں دشمن سے بچنے کے لیے وہ راستہ اختیار کر لیتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، تو اس نے انسان کو ہر وقت ورغلانے کا جو ذمہ لیا ہوا ہے، جو چیلنج کیا ہوا ہے، انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نیکی کی گھاٹی میں کیوں نہیں داخل ہوا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ ہم نے اسے یہ نشانیاں دے دی، اس کی آنکھیں اور ہونٹ اور زبان اسے عطا کر دی، پھر بھی اس نے نیکی کا راستہ اختیار نہیں کیا. وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ گھاٹی کیا ہے، وہ نیکی کے کام کیا ہیں. فک رقبہ، کسی کی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یعنی غلام آزاد کرنا. اس وقت غلامی کا زمانہ تھا، تو جو مالدار لوگ تھے وہ غلاموں کو آزاد کرتے تھے، اور اللہ پاک نے اس کا بڑا اجر اور ثواب بتایا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس کام میں بہت پیش ہوتے تھے اور غلاموں کو بہت آزاد کیا کرتے تھے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلا دینا. بھوک والا دن جو ہے، یعنی کوئی ایک تو ویسے ہی کسی کے اوپر اتنی غربت ہے کہ وہ بھوکا شخص ہے، اور کبھی ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں جیسے سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، یا جو جہاد میں مجاہدین جو ہیں وہاں پر جہاں بھوک لگی ہو وہاں پر کھانا کھلانا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. آج آپ ان کو کھانا بھیجیں، کھانے کے لیے فنڈ بھیجیں فلسطینیوں کو جو کہ بھوک کا شکار ہو کر مرنے کے قریب پہنچ گئے ہیں، اور یہ خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کئی لاکھ لوگ جو ہیں وہ مر جائیں گے بھوک سے اگر ان کو کھانا نہ بھیجا گیا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ نیکی کے کام ہیں، ان کو اختیار کرو. یتیمن ذا مقربہ، اور ایسا یتیم، کوئی رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. او مسکینن ذا متربہ، یا کوئی ایسا مسکین جو مٹی میں رول رہا ہو، یعنی وہ اتنا مسکین ہے کہ
وہ رل گیا ہے، اس کی ہستی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور اس کا حال اتنا خراب ہو گیا ہے، اس کی مدد کرو۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ لوگ جو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور وہ ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے ہیں، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو رحم کھانے کی تاکید کرتے ہیں، اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دائیں ہاتھ والے ہیں، بڑے نصیبے والے ہیں۔ دائیں طرف کے جو ہم نے سورہ واقعہ میں بھی پڑھا نا، اصحاب المیمنہ و اصحاب المشأمہ، دائیں طرف والے لوگ اور بائیں طرف والے لوگ، تو دائیں ہاتھ والے لوگ جو ہیں وہ یہ لوگ ہیں جو یہ نیک اعمال کرتے ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ ہیں بائیں ہاتھ والے، وہ علیہم نار مؤصدہ، ان پر اللہ تعالیٰ ایسی آگ مسلط کر دے گا جو کہ ان کو بند کر دی جائے گی۔ جیسے تنور کا ایک ڈھکنا ہوتا ہے اور اس تنور کے اندر آگ جلا کے اوپر ڈھکنا بند کر دیا جائے، ایسے ہی یہ جہنمیوں پر آگ کو بند کر دیا جائے گا کہ ان کے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم لا تجعلنا من اصحاب النار، اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین۔ اگلی سورت ہے سورت الشمس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی، والقمر اذا تلاها، اور چاند کے جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاها، اور دن کے جب کہ وہ روشن ہو جائے، واللیل اذا یغشاها، اور رات کے جب وہ اس پر چھا کر اسے چھپا لے، والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی جس نے اس کو بنایا، والارض وما طحاها، اور زمین کی جس نے اس کو بچھا دیا، ونفس وما سواها، اور انسانی جان کی جو اس کے جس نے اس کو سنوارا، فالہمها فجورها وتقواها، اس کے دل میں اچھائی والی بات بھی ڈال دی اور برائی کی بات بھی اس کو سمجھا دی۔ اب یہ دیکھیے اللہ پاک ایک ایک آیت میں اتنی بڑی بڑی اشیاء کی قسم کھا رہے ہیں، ہم لوگ تو تیزی تیزی ان کے اوپر سے گزر رہے ہیں، بس پڑھتے جا رہے ہیں گزرتے جا رہے ہیں، لیکن ان پر اگر آپ غور کریں، یہ کائنات کے مظاہر ہیں، تو ان کو یہ کائنات کی نشانیاں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا پتہ دیتی ہیں۔ تو اللہ پاک بتاتے ہیں کہ یہ ان نشانیوں کو غور کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کا بنانے والا خالق کتنا زبردست ہے اور وہ اکیلا ہے اور اس کی قدرت کتنی بڑی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم بار بار دیکھتے ہیں، ہر وقت ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے سورج آ رہا ہے، چاند آ رہا ہے، دن آ رہا ہے، رات آ رہا ہے، اور آسمان ہم دیکھتے ہیں، زمین ہم دیکھتے ہیں، سب چیزیں ہمیں معلوم ہیں، لیکن ہم غور کیے بغیر گزر جاتے ہیں، ہم احساس ہی نہیں کرتے، ہم لگتا ہے کہ جیسے بس ہم رہنے آئے ہیں اور رہے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو نفس پیدا کیا، اس نفس کو اللہ نے برائی بھی سجھا دی ہے اور نیکی بھی سجھا دی ہے۔ اب جو شخص قد افلح من زکاہا، جو شخص اس نفس کو پاکیزہ بنا لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وقد خواب من دساہا، اور جس نے اس کو گناہوں میں دھنسا دیا وہ نامراد ہو جائے گا۔ یعنی ہم نفس کے جو پیچھے چلتے ہیں، نفس کیا ہے؟ ایک خواہش کا نام ہے، ہمارے جی میں ایک خواہش آتی ہے، اگر وہ غلط خواہش ہے تو ہم نے اس کے پیچھے چل پڑے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نامراد ہو گیا۔ کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے بھی اپنی سرکشی کی وجہ سے پیغمبر کو جھٹلا دیا تھا۔ اذ انبعث اشقاہا، جب ان کا سب سے بدبخت شخص جو تھا، سنگ دل شخص جو تھا، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کیا کہا؟ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ، رسول نے، اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ یہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا، اور یہ اس کا پانی پینے کی جگہ ہے۔ فکذبوہ، پھر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فعقروہا، اور اس کی اونٹنی کو مار ڈالا، فدمدم علیہم، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، دمدم علیہم، ان کے اوپر تمہارے رب نے کوڑا برسایا، بذنبہم فسواہا، ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں تباہ کر ڈالا، اور ان کے گناہوں کی وجہ سے پھر اس زمین کو اللہ نے برابر کر دیا۔ یعنی جہاں ان کا عذاب آیا، زلزلے کا چنگاڑ آئی، اور اس چنگاڑ نے ساری بستی کو الٹ کے بالکل بعد میں برابر کر دیا، جیسے کہ زمین کو برابر کر دیا جاتا ہے۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کو ان کے کسی
ان کی یہ عاقبت جو تھی، برا انجام جو تھا، اللہ کو اس کا کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی خوف نہیں تھا کہ ان کے برے انجام سے جب یہ ہلاک ہوتے ہیں تو کوئی اللہ کو روکنے والا نہیں ہے۔ اگلی صورت ہے سورۃ اللیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور اللہ پاک کی اس ذات کی قسم جس نے انسان مذکر اور مؤنث یعنی مرد اور عورت پیدا کیے، ان سعیکم لشتی، اور یقیناً تمہاری کوششیں جو ہیں لوگوں کی، تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ قسم کی ہیں، یعنی کوئی کوشش اچھے مقصد کے لیے کر رہا ہے، کوئی کوشش برے مقصد کے لیے کر رہا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، پس جس شخص نے اللہ کے راستے میں اپنا مال دیا اور تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے نیکی کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اور پھر ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کروا دیں گے۔ آج یہ کوششیں کریں تو اللہ تعالیٰ اگلی منزلیں جو ہیں آرام سے طے کرنے کی تیاری کروائیں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور بے نیازی اختیار کی، اپنا مال خرچ نہیں کیا اور اللہ سے بے نیاز بنا رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کو جھٹلا دیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کو تکلیف دہ منزل تک پہنچنے کی تیاری کروائیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور جب وہ اس گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى، یقیناً راستہ بتانا، ہدایت دینا ہمارے ذمے ہے۔ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک ہمارے لیے آخرت بھی ہے، دنیا بھی، دونوں ہمارے قبضے میں ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس میں نے تو تم کو شعلے مارتی آگ سے، بھڑکتی آگ سے ڈرا دیا ہے۔ لا يصلها الا الاشقى، اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر کہ وہ بدبخت، الذي كذب، جس نے جھٹلایا، وتولى، اور منہ موڑا، وسيجنبها الاتقى، اور اس آگ سے وہ بچا لیا جائے گا جس نے تقوی اختیار کیا۔ الذي يؤتي ماله يتزكى، اور جو شخص اپنا مال پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے دیتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا، یعنی جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جاتا ہے، کسی غریب کو، یتیم کو، مسکین کو دیا جاتا ہے، تو وہ لوگوں کا کوئی ہم پر احسان نہیں تھا کہ ہم اس کا بدلہ دے رہے تھے، لیکن ہم نے اللہ کی رضا کے لیے دیا۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور رب جو ہے بہت اعلیٰ ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو عنقریب خوش کر دیں گے اور وہ راضی ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، آگے سے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، اور کل انشاءاللہ ہمارا مکمل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو کل ہم اختتامی دعا بھی کر لیں گے، اور انشاءاللہ اللہ پاک خیر خیریت رکھے تو کل انشاءاللہ یہ ہمارا مکمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو اپنے سینوں میں، دلوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے عمل میں لے آئے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آصفہ آپ ذرا مختار کے لیے دعا کریں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، أهل أنت أن تعبد، أهل أنت أن تحمد، أهل أنت أن تعبد، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وطهر أعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا. اللهم تقبل منا. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل قرآننا وسجودنا. اللهم تقبل قرآننا تلاوتنا. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم اجعلنا من القانتين. اللهم اجعلنا من المنفقين. اللهم اجعلنا من المستغفرين. اغفر لنا ذنوبنا كلها. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. فاعف عنا يا كريم. فاعف عنا يا رحيم. فاعف عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان. اللهم آتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا من النار. اللهم آتق رقابنا من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار.
اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين ودمرهم تدميرا ودمرهم تدميرا، اللهم دمرهم وزلزلهم، اللهم عليك باليهود، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مقتدرا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم، اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم أطعمهم من طعام أهل الجنة، اللهم أطعمهم وألبسهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روآتهم، اللهم كن معهم، اللهم كن لهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا عزيزا مقتدرا، اللهم انصرهم نصرا قريبا، اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم إنا نسألك ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من الشر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور بصرنا وجلاء همنا وذهاب حزننا، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل الموت في بلد رسولك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين، جزاكم الله خير، السلام عليكم، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.